بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا کتاب رسالہ جو ہے، اس کا چوتھا حصہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ فیاضی کی مزید مثالیں۔ ازالۃ الخفا ہی میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر 4 دن بے آب و دانہ گزر گئے۔ سمجھ آئیے، بے آب و دانہ مطلب یعنی کھانا شانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ کہیں سے کچھ آیا؟ میں نے کہا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہ دلوائے تو مجھے کہاں سے مل سکتا ہے، سبحان۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے بار تشریف لے گئے، کبھی یہاں نماز پڑھتے کبھی وہاں، اور اللہ سے دعا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تیسرے پہر حضرت عثمان رضی اللہ آئے اور انہوں نے پوچھا، اے اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں بار تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، سبحان اللہ۔ فوراً واپس گئے اور آٹا، گیہوں اور خرمے اونٹوں پر لدوائے اور کھال اتری ہوئی بکری اور ایک تھیلی میں 300 درہم لے کر آئے۔ یعنی اس دور میں یہی کہ کھال اتار کے مطلب وہ ٹکڑے نہیں کرتے ہوں گے نا، اسی طرح پورا جس طرح آج بھی کوئی کرتے ہیں نا، پورا اونٹ۔ ایک تھیلی میں 300 درہم لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے مجھے قسم دلوائی کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے مجھے ضرور خبر کیجیے گا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، میرے بعد تم کو کچھ ملا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اللہ سے دعا کرنے گئے تھے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر مسجد میں چلے گئے اور میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سمجھ آئیے۔ صدقے میں حضرت عثمان رضی اللہ کا مرتبہ بے حد بلند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے ان کے صدقے کا ایک عجیب ماجرا بیان کیا ہے جو دور صدیقی میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ بھی شاہ صاحب نے اپنی کتاب، یعنی شاہ صاحب محدث دہلوی جو ہے، اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں درج کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا، سامان خورد و نوش کے ذخیرے ختم ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سے فریاد کی تو انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ دوسرے روز الصبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے تاجر الصبح حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر پہنچے اور ان کو پیشکش کی کہ وہ یہ غلہ ان کے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ بازار میں بیچا جا سکے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا، میں نے یہ غلہ شام سے منگایا ہے، تم میری خرید پر کیا نفع دو گے؟ تاجروں نے 10 کے 12 یعنی 20% منافع کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے کہا، مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ تاجروں نے کہا، ہم 10 کے 14 40% منافع دیں گے۔ آپ نے کہا، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ میں تجارت کرنے والے تو ہم ہی لوگ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا، مجھے تو ہر درہم کے بدلے میں 10 ملتے ہیں، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، اے تاجروں، میں تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں یہ تمام غلہ مدینہ کے محتاجوں پر صدقہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اسی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نور کی ایک چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے بھی نور کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعجلت یعنی تیزی سے کہیں تشریف لے جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد مشتاق ہوں، مجھ پر بھی کچھ توجہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عجلت میں ہوں یعنی جلدی میں ہوں، اس وجہ سے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ نے اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ غلہ صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ قبول کر لیا ہے، اس کے عوض جنت میں ان کی شادی ہے، میں اسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ یہ ہے اعطاء کی شان، یعنی اللہ کے راستے میں دینے کی شان۔
جس کے حامل نظر آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔ اس وصف میں پیکر اکمل و افضل اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کامل ابوبکر صدیق رضی اللہ ہیں، اور صدیق اکبر کے عکس کامل نظر آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا سورۃ الحدید کی ان دو آیات پر ایک نگاہ باز گشت ڈال لیجئے۔ ان المصدقین والمصدقات یقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ حدید کی 18 اور 19 آیت ہے۔ تقوی کی شان۔ اب آگے چلیے اور عثمان غنی رضی اللہ کی سیرت میں تقوی کے وصف کا جائزہ لیجئے۔ شاہ ولی اللہ نے الاستیعاب کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے قبل دور جاہلیت میں کبھی بھی نہ تو زنا کیا اور نہ چوری کی۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صدیق پر دور جاہلیت کبھی بھی نہیں آتا، سبحان اللہ۔ وہ قد فطرتاً سلیم الطبع اور مکارم اخلاق سے متصف ہوتا ہے۔ زمانی لحاظ سے چونکہ اجراء وحی سے قبل کا دور جاہلیت کہلاتا ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ کے قول میں ان کے اسلام سے قبل کے زمانے کے لیے دور جاہلیت استعمال ہوا ہے۔ یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ نے بھی ایام جاہلیت ہی میں، جس میں شراب نوشی اور زنا کو معیوب سمجھنے کے بجائے قابل فخر کام سمجھا جاتا تھا، شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور یہ ان نفوس قدسی کے شکم میں کسی وقت اس ام الخبائث کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ ان دونوں بزرگوں نے کبھی کسی بت کے سامنے کسی قسم کے مراسم عبودیت انجام نہیں دیے تھے۔ یہ نتیجہ تھا اس فطرت سلیمہ کا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من مولود الا یولد علی فطرتہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ متفق علیہ۔ متفق علیہ کیا مطلب؟ بخاری مسلم کی روایت، بخاری مسلم کی روایت کو متفق علیہ کو بولتے ہیں۔ کچھ تو سمجھا کرو نا بات، سمجھ آ رہی بات؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں پورے بھی جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، جس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس جیسا ہوتا ہے اسے بنا دیتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بالویر بنا دیتے ہیں، شالویر بنا دیتے ہیں، کالویر بنا دیتے ہیں، مالویر بنا دیتے ہیں۔ یہ قصور مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور انگریزوں کے گھر میں تو انگریز وہ مسلمان ہے لیکن انگریز خود کافر ہے تو وہ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ یعنی ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ تو ماحول اور ماں باپ کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے اور انسان شرک اور دوسرے ضمائم یعنی بری باتیں اور فواحش یعنی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر فطرت اپنی صحت و سلامتی پر برقرار رہے تو انسان سے معاصی کا صدور محال ہے، یعنی مشکل ہے، اس لیے کہ فطرت اس ہستی کی بنائی ہوئی ہے جو کہ فاطر السماوات والارض اور فاطر انسان ہے، انسان کو بنانے والا۔ چنانچہ ہر نبی اور ہر صدیق فطرت سلیمہ پر برقرار ہوتا ہے۔ نبوت و صدیقیت میں مزاج کے اعتبار سے بڑا قرب ہے، بڑی ملاپ نزدیکی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کا دست حنائی کسی ایک پھول کو چن لیتا ہے، جیسے ایک باغ میں بے شمار گلاب کھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن باغبان ان میں سے ایک پھول کا انتخاب کر لیتا ہے۔ گلے خوشبو در حمام روز رسید از دست محبوب رسیدم بدو گفتم کہ مشکیا بیری کہ از خوشبو دل آویز تو مستم۔ سمجھ آئی گل؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم وگرنہ من ہو کہتے ہیں آگے کہ بھئی جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ ہم خنا مگر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی تو خیر، یہ وہ اور بات ہے، یعنی ایک خوشبو والی مٹی ہوتی ہے نا جو رکھی ہوتی ہے کہیں پہ بھی، اس سے کسی نے پوچھا تو کیا ہے مطلب تیرے اندر بڑی خاص بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو ایک عام سی مٹی تھی، میرے ساتھ ایک خوشبو وغیرہ کا پھول چھول اس کی دوستی جاری ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم نشینی دوستی کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، وغیرہ میں تو
مٹی کی مٹی ہوں، سمجھ آئی نا گل؟ تو لیکن باغبان ان میں سے ایک پھول کا انتخاب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب استفاء اور اجتباء کہلاتا ہے، جس پر انبیاء اور رسول فائز ہوئے ہیں، اور اسی کو واہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں اور مجتبیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقیہ پھولوں کو اگر صدیقین تصور کیا جائے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی نبی اور رسول کی دعوت ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے لپک کر اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آل عمران صورت ہے، دوسری نمبر صورت، تیسری ہے، آیت نمبر 193، 199، 193۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو یہ پکارتے ہوئے سنا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ صدیقین دعوت حق کو قبول کرنے میں ایک لحظہ بھر توقف و تامل نہیں کرتے، بلکہ فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تیسرا وصف جس کے حامل تمام صدیقین ہوتے ہیں، اور ان نفوس قدسیہ کی فطرت انبیاء کی فطرت سے بہت مشابہ ہوتی ہے۔ صدیقیت کے اس وصف کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ حیا اور حضرت عثمان، سبحان اللہ، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بدی اور برائی سے جو کراہیت یعنی ناپسندیدگی اور حجاب رکھا ہے، اسی جذبہ صادق کو دین کی اصطلاح میں حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کا یاد رکھنا ہے، حیا کا یہ جو ہر انسان کی فطرت میں فاطر کائنات کی طرف سے ودیعت شدہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ چنانچہ برا کام کرنے پر انسان کا نفس لوامہ اسے ٹوکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انجینئر صاحب نہ کام دیانتداری نل کرے ہو، خیانت نہیں کرنی، نفس لوامہ، سمجھ آئی نہیں گل منے ہو؟ کدھر گیا؟ بڑے ہوتے ہیں، بڑے تین، لفظ لوامہ ملازم کر، سینہ بھنچے۔ دوسرا یہ کہ انسان اس کو ناپسند کرے۔ ایک منٹ یار، یہ گڑبڑ ہوگی۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ القیامہ کے آغاز میں قسم کھائی ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اسی کو ہم ضمیر کی خلش سے تعبیر کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ یعنی ایک ہی بات ہے نا، ضمیر ہو یا نفس لوامہ وغیرہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گناہ کی تعریف یوں فرمائی الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ مسلم و ترمذی۔ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ثواب ہے نا، میں آؤٹ آف سٹی ہوں، میں نانوں کی گھر ہوں، میں فلاں ہوں۔ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ توریہ استعمال کرو یا حیلہ، دونوں کام کرو، سمجھایا کرو، پھر میرے اندر بھی باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ میں تو ہر بات آگے نقل کرتا ہوں، بھائی سچ ہو یا جھوٹ، سمجھ آئی نا؟ سیدھا سادہ بندہ میں، تو ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی نا، تو یا تو ضرورت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، اس کی پھر حیلہ یا وہ توریہ ہے، اس کے مسائل پوچھیں آپ علماء سے، کہاں پہ توریہ کر سکتے ہیں، کہاں پہ حیلہ کیا جا سکتا ہے، بتائیں، وہ الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو ناپسند کرو کہ تمہارا وہ عمل لوگوں کے علم میں آ جائے اور لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ پس گناہ کے دو پہلو ہو گئے، پہلا یہ کہ اندر سے نفس لوامہ ملامت کرے، سینہ بھنچے، دوسرا یہ کہ انسان اس کو ناپسند کرے، خود بھی اور دوسرا بھی، کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس نے کیسی غلط حرکت کی ہے۔ اسی احساس کا دوسرا نام حیا ہے، اور حیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ اب میں پوچھوں گا نہیں، فوراً بتاؤ گے کیا ہے متفق علیہ؟ آواز نہ آئے، بالکل خاموشی۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایک حدیث میں تو حیا کو نصف ایمان قرار دیا، الحیاء نصف الایمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے کہ اشدہم حیاء عثمان، یہ آپ سنتے رہتے ہیں خطبے میں، اور اکثرہم حیاء عثمان، جو اکثر خطیب حضرات جمعہ کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ کبھی ترجمہ بھی بتایا کریں، بتانا چاہیے نا۔ ہمارے مولانا استاد گرامی مولانا قاری ندیم جعفر صاحب
غالباً، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس سے میں نے سنا تھا، ایک عالم سے کدھر میں نے سنا ہوگا، مجھے یاد نہیں، میرے استاد میں تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے ماشاءاللہ خطبہ جمعہ کا ترجمہ، یعنی حدیثیں وغیرہ ہی ہے نا، کیا ہوتا ہے اس میں، لکھ لیں کہیں سے، لکھ کے دیں، بیان کریں، لکھ کے بیان کرنا جمعے میں کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، یا خطبہ دیکھ کے پڑھنا، اگر عیب کی بات ہے تو پوری سعودی والے پہ فتوے لگاؤ یار، وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، یعنی اس قاری صاحب کو، اس بندے کو جمعہ نہیں پڑھانے دیا جاتا، یہ دیکھ کے تقریر کرے یا دیکھ کے خطبہ پڑھے، عجیب باتیں ہیں۔ میں اپنی گال نہیں کرنا، سمجھ آئی نہیں گال۔ حیا کے باب میں حضرت عثمان غنی سب سے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ کامل الحیاء والایمان، تو وہ 100% درست ہے، کیونکہ جو حیا میں کامل ہوگا وہ ایمان میں بھی کامل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی حیا کے بارے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی زبانی بیان ہوا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدیلے پر بیت کلف سے استراحت فرما رہے تھے، یعنی گدے وغیرہ پہ، اپنے ذاتی حجرے میں جب کہ صرف اہلیہ موجود ہوں، بیت کلف کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بیغم ہو کے ریلیکس بیٹھا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساق مبارک، پنڈلی، ساق کیسے بولتے ہیں، پنڈلی، قرآن میں بھی ساق آیا لفظ پنڈلی، کھلی ہوئی ہو، پنڈلی یا یار یہ پنڈلی ہونی نا یار، پنڈلی نہ لفظ سمجھنے ہو، ساقیہا، حضرت جو سورہ نمل ہے اس میں جو وہ کیا تھی، ملکہ سبا، اس کا بھی بیان آپ نے سنا پڑا، اس نے بھی پنڈلیاں اپنی پانی، یعنی اس نے شیشے کے جو فرش کو کیا سمجھا کہ نیچے وہ پانی ہے، کیونکہ وہ نیچے دریا ہے اور اوپر شیشے کا فرش بنا ہوا ہے، تو اس نے، ہر کسی کا عام ہوتی ہے نا، روٹین ہوتی ہے کہ بھائی جیسے ہم پانی دیکھتے ہیں تو فوراً طبیعت کرتی پانی میں پاؤں رکھتے ہیں یا ہاتھ ڈالتے ہیں، اس نے کیا سمجھا یہ تو وہ ہے دریا ہے، تو حالانکہ کیا تھا، شیشے کا فرش، سمجھ آئیے بات، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور یہ ساق کی پنڈلی، ساق کی تجلی کا سورہ اس میں 29 پارے میں بھی ہے، تو اس کو سمجھے، میں نے آج بھی یہ بچوں کو سنایا تھا، یہ غالباً وہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساق مبارک کھلی ہوئی ہو سکتا ہے، یعنی یہ فرما رہے ہیں، اور پورا جسم ڈھکا ہوا نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے حجرے کو ہمارے اپنے گھروں کے کمروں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ امہات المؤمنین کے حجروں کے طول و عرض کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگیں پھیلائے رکھیں، سمجھ آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں بآسانی سجدہ فرما لیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ کی ٹانگیں اکثر مصلی پر سجدے کی جگہ آ جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت یا تو ام المؤمنین کے پیروں کو ٹھونکا دیتے یا پھر ایک طرف ہٹا دیتے، سمجھ آ رہی بات، یعنی چھوٹا سا حجرہ تھا، ام عائشہ آرام فرما رہی ہوتی، آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے، تو تھوڑے سے جس طرح بندہ بچے آ جاتے ہیں، ٹانگ لے آتے ہیں سامنے بچے، ان کی ٹانگ کو یوں، مطلب بیوی کو چھونے سے تو نماز مطلب نہیں، نبی ہے نا، سمجھ آئی بات، یہ بہت سی حدیث سے وہ بیان کر، یا ایک طرف ہٹا دیتے۔ اسی چھوٹے سے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ روایت کرتی ہیں اطلاع ملی کہ حضرت ابوبکر تشریف لا رہے ہیں اور اذن باریابی کے خواہاں ہیں، یعنی آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں، ام عائشہ کے کیا ہیں، والد، سمجھ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حجرے میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں استراحت فرما رہے تھے اسی طرح لیٹے رہے، ریلیکس لیٹے رہے، یعنی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو بات کرنی تھی کی اور واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یار غار یار مزار، اور اذن باریابی کے طالب ہیں، ان کو بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے اوپر چادر ڈال کر ایک طرف پیٹھ پھیر لی، سمجھ آئی نہیں گا، یہ کیونکہ ان سے تو پردہ ہے نا، ابا سے پردہ، سمجھ آ رہی ہے بات۔
وہ بھی اپنی بات کر کے رخصت ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ یعنی کیا پریکٹیکل، کیا اللہ معاف فرمائے، ہم پریکٹیکل بات سمجھانے کے لیے بچوں کو لینا بستر مطلب آرام سے لیٹے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، جب آ گئے تو اس طرح جیسے مولوی صاحب آ جائیں، بڑے کوئی حضرت عبید اللہ صاحب آ جائیں تو پھر میں ایسے ہی نارمل بیٹھا رہوں گا یا ادب سے؟ سبحان اللہ۔ تو اپنے کپڑے وغیرہ تو اس فرما لیے، تہبند سے ساق مبارک ڈھانک لی، اور ساتھ ہی مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے خوب اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لو اور پورا جسم ڈھانپ کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باہر نہیں کہا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اذن باریابی ملا، وہ بھی حجرہ مبارک میں حاضر ہوئے اور جو بات کرنی تھی کر کے رخصت ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ کے آنے پر تو آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ یہ کیا خاص بات تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ کے آنے پر آپ نے خود بھی کپڑوں کی درستگی کا ایک خاص اہتمام فرمایا اور مجھے بھی ہدایت فرمائی کہ میں خوب اچھی طرح کپڑے لپیٹ لوں؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، عثمان انتہائی حیادار شخص ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں اسی طرح بے تکلف سے لیٹا رہا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فطری حیا اور حجاب کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکیں گے جس کے لیے وہ آئے تھے، اور ویسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی شخصیت تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے حیا کی ہے۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے ان ابا بکر الصدیق استأذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، سمجھتے ہو نا، یعنی دائیں بائیں لیٹنا، یہ وہ قدورے میں بھی آپ نے پڑھا ہو۔ علی فراشہ لابس مرطا عائشہ فأذن لأبی بکر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس فقال لي عائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي لم أدرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته۔ سمجھ آئی؟ اوپر جو بیان ہوا ہے اس کا عربی آپ نے سن لی۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا معاملہ۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس روز سے میں نے ایمان قبول کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی گانا گایا ہے، یعنی نہ کبھی گانا گایا ہے اور نہ گانے کی تمنا کی ہے۔ ادھر اسٹیٹس لانن ہیں، اذانہ بھی دینن وقت۔ اور پھر یہ کہ اس بیعت کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو جو بیعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا گیا تھا کبھی اپنی شرمگاہ سے مس نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی حضرت عثمان ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہر کسی سے نہیں ہو سکتی، کیوں جی؟ ایسے اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے ہمارے بچے بچیوں کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے الفاظ یہ ہیں ما تغنیت وما تمنیت ولا مسست ذکری بیمینی منذ یاد ہے نا حروف کون سے ہیں؟ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت رضوان میں جو بھی ہوا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ کے تقوی کے چند مزید احوال۔ رسالہ ختم کر رہے ہیں، کتنے صفحے رہ گئے؟ 26۔
یہ محرم میں ختم ہوگا. چلیں ایک ٹاپک ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ہے نہیں ادھر ہی ریکارڈ ہو رہا ہے بس ریکارڈ کرتے ہیں مطلب اوروں کو بھی فائدہ ہونا. چلو آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں پڑھتا رہوں گا، یہ سنتے رہیں گے، ریکارڈ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے ہاں نا. اچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپ ریکارڈنگ سن لینا، گھر میں آ جائے گی نا، وہ ریکارڈنگ اور ہوگی، اور یہاں جو سن رہے ہیں اس سے اور مزہ آتا ہے نا، بنے فائدہ ہوتا ہے. یہ اٹھائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کے چند مزید احوال. منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن شریف یاد کر لیا تھا، اور کبھی کبھی رات کو نوافل میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے ہیں. صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وضو کا طریقہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مشابہ ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے اور زبیر بن عبداللہ نے اپنی دادی سے روایت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے. صرف اول شب تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، اور امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے میں سب سے بازی لے گئے تھے، اور یہ کہ آپ اپنے ہم سفروں میں صلہ رحمی میں سب سے بڑھ کر تھے. مشکات میں روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی اشکوں سے تر ہو جاتی. لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دوزخ کے ذکر سے اتنے اشک بار نہیں ہوتے جتنے کہ قبر کے ذکر پر ہوتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، القبر اول منزل من منازل الآخرۃ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجا منہ فما بعدہ اشد منہ. رواہ ترمذی. قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان تر ہوں گے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سختی ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ. میں نے قبر سے زیادہ کسی مقام کو ہیبت ناک نہیں دیکھا. یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں دوزخ و جنت میں کے درمیان ہوں اور مجھے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے لیے ان میں سے کس کا حکم دیا جائے گا، تو میں اس کا حال معلوم کرنے سے قبل راکھ ہو جانے کو پسند کروں گا. ان چند واقعات سے اندازہ کر لیجئے کہ جس کے اعطاء یعنی اللہ کے راستے میں عطا کرنا تقوی اور حیا کا یہ عالم ہو تو اس کی فضیلت و منقبت کا کیا کہنا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. تصدیق بالحسنى یعنی وصدقہ. اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں فاما من اعطى واتقى کی پوری شان نظر آ رہی ہے. رہا تصدیق بالحسنى کا معاملہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک ایمان لانے والوں میں ان کا 5واں یا 6واں نمبر ہے. گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی قبل دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے. تو یہ ہیں صدیقیت کے وہ اوصاف ثلاثہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی سیرت مبارکہ میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. صدیقیت و شہادت کے دو نور. سورۃ الحدید کی محولہ بالا آیات میں صدقہ کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسن دینے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جہاں اجر عظیم کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہاں ان کو صدیقین اور شہداء کے زمرے میں شامل ہونے کا مجدہ یعنی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، مجدہ بھی سنایا گیا ہے، اور ان کو یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ ان کا اجر اور ان کا نور ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی سیرت میں صدیقیت کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور پھر وہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے ہیں. گویا ان کی شخصیت میں صدیقیت اور شہادت کے دونوں نور موجود ہیں. اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شخصیت ذو النورین کے معزز لقب کی صحیح مصداق نظر آتی ہے. رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ان
کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ مقتول نہیں ہوتے، چونکہ عالم ظاہری میں اس طرح رسولوں کے مغلوب ہونے کا پہلو نکلتا ہے، اور یہ مغلوبیت رسول کے شایان شان نہیں، لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ لأغلبن انا ورسولی، لازماً میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق میں شہادت کا بڑا اشتیاق تھا، چنانچہ کتب حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں منقول ہوئی ہیں: اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی احادیث میں موجود ہے: والذی نفس محمد بیدہ لو وددت ان اغوز فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغوز فاقتل ثم اغوز فاقتل، متفق علیہ۔ میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور میں پھر اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور میں پھر اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتے، اکثریت یا نہیں، چونکہ اس میں ظاہری طور پر رسول کے مغلوب ہونے کا پہلو نکلتا ہے۔ البتہ انبیاء کرام قتل بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سانحہ قتل سے ہر مسلمان واقف ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے باب میں بھی اللہ کی وہی سنت کا فرمان نظر آتی ہے جو رسولوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو صدیقیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، طبعی طور پر وفات پاتے ہیں، جبکہ ماں بعد کے تینوں خلفاء راشدین حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مرتبہ شہادت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں خلفاء کی شہادت کی پیشگی خبر دے چکے تھے۔ وہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ کوہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو کوہ احد یعنی احد کا پہاڑ کانپنے لگا اور لرزنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے احد کو ٹھونکا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے احد تھم جا، رک جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں، متفق علیہ۔ رب العزت ہمیں اچھا سٹاپ ہو گیا بس میرے خیال سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا حصہ یہ تک ریکارڈ ہوا، انشاءاللہ بقیہ بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔